سب تو بڑی بیٹی ہے سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ کافی لوگ حضور علیہ السلام کے بیٹیاں کا ذکر نہیں کرتے، صرف ایک بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی لخت جگر ہے، میرے نبی کو پیاری ہے، باقی بیٹیاں بھی پیاری ہیں۔ حضور کی ایک بیٹی نہیں، میرے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اج سب تو پہلے اس بڑی بیٹی کا ذکر کریں گے جنہیں میرے نبی علیہ السلام خود رحمت للعالمین نبی نے اللہ نے رحمت بھیج چڑھی، یعنی کہ رحمت والا رحمت بیٹی رحمت ہوتی ہے رب دی، یعنی کہ رحمت والے نبی پر اللہ نے پہلے رحمت عطا کر دی تھی۔ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کے میرے نبی کی 4 بیٹیاں نے 3 بیٹے نے۔ سب سے پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک جو ولادت سعادت ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اس وقت عمر سے 30 سال۔ پھر دوسری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئے نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک دے وچ۔ حضور علیہ السلام کی اس وقت 33 سال عمر مبارک سے۔ پھر تیسری بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت و سعادت ہوئی ہے حضور علیہ السلام کی 34 سال عمر مبارک سے۔ پھر چوتھی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت و سعادت ہوئی حضور علیہ السلام کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 39 سال، بعض نے لکھا ہے 40 سال، بعض نے لکھا ہے 41 سال حضور کی عمر مبارک سے۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک کے وچوں 4 بیٹیاں میرے نبی دیاں تے 2 بیٹے، حضرت قاسم حضرت طیب طاہر، 2 بیٹے 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک کے وچوں پیدا ہوئے۔ حضور علیہ السلام کا ایک بیٹا حضرت ماریا قبطیہ لونڈی کے وچوں حضرت ابراہیم کی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ میرے نبی کے 3 بیٹے تقریباً 17 مہینے دے ہو کے ان دنیا کے رخصت ہوئے ہیں، ایک 18 ماہ کا ہوا، بعض بات کہتے ہیں ایک 2 سال تو بھی کٹ سی 20 ماہ کا، یعنی کہ 2 سال تک بھی نہیں پہنچے پہلے پہلے ان دنیا کے رخصت ہو گئے ہیں 3 بیٹے۔ اور حضور علیہ السلام دیا 4 نواسیاں نے، میرے نبی دیا 4 بیٹیاں 4 نواسیاں نے۔ سب تو بڑی نواسی جڑی سی جہدے نال سب تو زیادہ ایک نواسیاں نال ویسے پیار ہوتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی بڑی نواسی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سن، جنہیں حضرت بی بی زینب کے بدن مبارک جو ولادت و سعادت ہوئی پیدا ہوئے ہیں۔ اس کو 3 جگہ سن حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک جو ہوئے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ نے اپنی بیٹیاں کا نام پھر اپنی بہنوں کے نام کے نام رکھیا ہے۔ پہلی بیٹی ہوئی حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نام رکھیا حضرت زینب، کیونکہ انہوں کی بڑی بہن کا نام حضرت زینب سی۔ دوسری بیٹی ہوئی کہ پھر ان کا نام رکھیا حضرت رقیہ، کیونکہ انہوں کی بڑی بہن کا نام حضرت رقیہ سی۔ پھر تیسری بیٹی ہوئی تو انہوں کا نام رکھیا ام
کلثوم، کیونکہ حضرت ام کلثوم سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بڑی بہن کا نام سی۔ اپنے بہنوں کے نام کے اپنے بیٹیاں کا نام رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 نواسے سن، 4 نواسیاں 6 نواسے۔ سانوں کے اسلام کے ڈالن والے، اسلام کے دشمن فرقہ آ کے سانوں اس لین کے اتنے چاڑ دیتا ہے۔ سانوں اپنے پتہ نہ لیا کہ ساڈا دین کیا ہے، ساڈا مذہب کیا ہے۔ اسلام کا دشمن ایک فرقہ ہے جہاں سانوں آ کے انہاں مغالطیاں دے وچ پا دیتا ہے کہ دیکھو جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک بیٹی سی، ایک بیٹی نہیں سی میرے نبی دی 4 بیٹیاں سن۔ میرے نبی کے 2 نواسے نہیں سن، میرے نبی کے 6 نواسے سن۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن مبارک دے وچوں 2 نواسے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام بڑے کا نام حضرت علی سی، دوسرے کا نام حضرت یحییٰ سی۔ علماء نے لکھا کہ بچپن دے وچ ہی وہ اس دنیا تو رخصت ہو گئے ہیں، وفات پا گئے۔ اور ایک نواسا حضرت ام کلثوم دے وچوں میرے نبی دی بیٹی دے وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے وچوں حضرت عبداللہ ہویا میرے نبی دا نواسا، وہ بھی بچپن دے وچ دنیا تو رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن مبارک دے وچوں 3 بیٹے پیدا ہوئے، جنہاں دے وچوں بڑے دا نام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، انہاں تو چھوٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور انہاں تو تیسرا جڑا بیٹا سی حضرت محسن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بچپن دے وچ ہی فوت ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے 4 بیٹیاں، 4 نواسیاں، 3 بیٹے، 6 نواسے سن۔ پھر کچھ لوگ فرقہ اسلام کا دشمن ایک گل بھی کر دیتا ہے کہ دیکھو 12 امام تے 14 معصوم، یہ بالکل گل غلط ہے۔ ساڈے واسطے سارے سید ساڈے امام نے، ساڈے واسطے سارے صحابہ ساڈے امام نے، ساڈے واسطے سارے سید باادب احترام کی جگہ نے، ساڈے واسطے سارے سید سردار نے۔ اور پھر معصوم صرف نبی کی ذات ہوندی ہے۔ 14 معصوم تے 15 تے 16 تے ایک گل کوئی نہیں۔ نبی 1,26,000 نبی آئے نے، کم و بیش انبیاء آئے نے، 1.5 لاکھ بھی نبی آئے نے۔ کتابوں کے وچ آندا ہے کہ 9 لاکھ بھی پیغمبر آئے نے، خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اور غیر بندہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ ایک غیر فرقہ اسلام کا دشمن فرقہ سانوں ساڈے ذہنوں کے وچ گل پا دیتی ہے کہ دیکھو نبی دا ایک ہی بیٹی سی اور 12 امام تے 14 معصوم، یہ بالکل گل غلط ہے۔ اسلام دے وچ گل کوئی نہیں اور سنی مذہب دے وچ گل کوئی نہیں ہے۔ اسلام کا جڑا دشمن فرقہ ہے وہ ساڈے وچ وڑ کے ساڈے وچ پے کے دگیر فرقہ انہیں ایک گل ساڈے ذہنوں دے وچ گھما دیتی، حالانکہ میرے نبی خود پاک، صحابہ بھی پاک، اہل بیت بھی پاک، باقی آندے نے 5 پاک ہوئے، مگر 5 نہیں ہوئے، نبی دا سارا گھرانہ پاک ہے۔ جڑا لباس پاک میرے نبی دے جسم مبارک کے نال لگا ہے وہ بھی پاک ہے۔ میرے نبی کی بیویاں پاک نے۔ صرف یہ نہیں کہ ایک جگہ تے اوتے 5 موجود ہوئے ناکھن دیکھو جی یہ 5 نے یہی پاک نے باقی پاک کو نہیں ہوئے۔ کسی دے اوتے کسی جگہ تے اوتے کوئی موجود ہونا نہ ہونا ان کے کٹیا نہیں جاتا، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اپنے عہد کے مقام کے اوپر ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، اس مقام کے اوپر عہد پہاڑ ہلنا لگ گیا، ہلنا لگ گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے عہد پہاڑ تینوں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی آیا ہے، نال صدیق بھی آیا ہے اور 2 شہید بھی آئے ہیں۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی موجود سن، علی پاک موجود نہیں سی۔ ان کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی پاک کا نام نہیں لیا کہ ان کی شان کٹ ہو جائے گی، نہیں۔ اگر اتنے موجود نہیں سن لیکن پاک علی کی شان بڑی بالا ہے، اعلیٰ ہے۔
سب تو اعلیٰ مقام تے عزت تے احترام والے نے. اے نہیں کہ حضور علیہ السلام نے چادر دے وچ صرف علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت بی بی فاطمہ نو حضرت امام حسن تے حسین نو چادر دے وچ لپیٹ کے دیا وے تے پنج پاک نے. نا نبی دیاں سارے 4 بیٹیاں بھی پاک نے, نبی دے 3 بیٹے بھی پاک نے, میرے نبی دیاں 11 بیویاں بھی پاک نے, 2 لوٹیاں بھی پاک نے, میرے نبی دے 6 نواسے بھی پاک نے, 4 نواسیاں بھی پاک نے, میرے نبی دے 1,40,000 صحابہ بھی پاک. اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میرا رب فرماندے نے کہ سونیا رب تے چاہتا ہے کہ سونیا تواڈے گھرانے نو رب نے انج دا پاک کیتا ہے, انج پاک کیتا ہے کہ جنج پاک کرن دا حق ہوندا ہے. اون دے وچ اے نہیں کہ 4 ہوئے تے 5 ہوئے تے 1 ہویا تے 2 ہویا, نا اہل البیت. سب تو پہلے رب نے فرمایا سونیا تواڈے گھر والے میں پاک کر چھڈیا, تواڈے گھر والے میں پاک کر چھڈیا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے گھر والی نے ازواج میں ام المومنین نے. ابو سفیان نے حضرت کلمہ نہیں پڑھیا سی, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کلمہ نہیں پڑھیا سی. اپنی بیٹی کے گھر آئے تے بیٹی نے بستر لپیٹ لیا تے باپ کھلو گیا, بیٹی باپ واسطے بیٹیاں بستر بچھاندیاں نے تو لپیٹتی پئی. بیٹی عرض کرتی ہے ابا ہاں تو عزت کی جگہ ہے, مقام ہے تیرا, پر میرے نبی دا بستر ہے, نبی دا بستر پاک ہے, تو کلمہ نہیں پڑھیا ہے تو کلیم تھے. پہلا کلمہ پڑھ, اے بستر نبی دا پاک ہے, اس پاک بستر تے او آئے گی جڑی پاک ہوئے گی, کیونکہ 11 بیویاں جو ہیں وہ پاک ہیں, وہ پاک سن. اللہ رب العزت نے فرمایا وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ, سونیا تیرا لباس لگا وہ بھی پاک, جس دھرتی تے تہاڈا قدم لگ گیا وہ میں ساری کائنات پاک کر دیتی. مدینہ بھی پاک, مکہ بھی پاک, ساری دھرتی سونے محبوب سے اللہ نے پاک کر دیتی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ, سونیا سارے نبی آئے نے مکے پاک دے وچ, مکہ سامنے اٹھے جدو آمنہ باللہ دے قدم لگے نے. رب نے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ, سونیا میرے قسم ہے نہ پتھراں دی, میرے قسم ہے اس دھرتی دی, میرے قسم ہے اس مکے پاک دی. یا اللہ اس دھرتی مکے پاک کی قسم کیوں اٹھائی. میرے رب نے فرمایا سونیا تیرے قدم مبارک جو لگتے ہیں. نبی دیاں 4 بیٹیاں بھی پاک, میرے نبی دے 3 بیٹے بھی پاک, میرے نبی دے 6 نواسے بھی پاک, میرے نبی دیا 4 نواسیاں بھی پاک نے, میرے نبی دیا 11 بیویاں بھی پاک نے, 2 لوٹیاں بھی پاک ہیں, میرے نبی دا گھرانہ سارا پاک. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. میرے رب نے فرمایا سونیا رب یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھرانے نو انج پاک کرا, انج پاک کرا کہ پاک کرن دا حق ہوندا ہے. ایک چیز نو میں پاک کے ساتھ ستھرا کرتا اون دے وچ کمی تے خدائی رہ جائے گی. ایک چیز نو تسی صاف تے ستھرا کرتے ہو اون دے وچ کمی تے خدائی رہ جائے گی. جنوں رب پاک کر رہے اون دا کی عالم ہوئے گا, اون دا کی مقام ہوئے گا. اللہ کے محترم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی بڑی شان ہے, بڑا مقام ہے. لیکن حضرت بی بی زینب بی بی فاطمہ کی بڑی بہن ہے, اوندا کی مقام ہوئے گا. چھوٹی دا ایک مقام ہے, بڑی دا کی مقام ہوئے گا. اچھی آپ کا سبحان اللہ. رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب العالمین یہ چاہتے ہیں کہ نبی کے گھرانے نو انج دا پاک کرنا جو پاک کرن دا حق ہوندا ہے. اللہ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سونے نبی کو بنا کے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام
یہ عام بیٹیاں نے، ایک سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، نبیاں دے سردار کی بیٹی ہے، ان کا کی مقام ہوئے گا، کی علم ہوئے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جب میں تمام نبیاں دے سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء دے گھر دے وچ آئیاں، نکاح دے وچ آئیاں، فرماندیاں نے میری ساری زندگی تبدیل ہو گئی۔ تبدیل کیوں نہ ہوندی؟ نبیاں دے سردار دے گھر جو آ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نبی دے گھرانے نوں رب چاہندا ہے کہ اندا پاک کراں، جے پاک کراں دا حق ہوندا ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جدوں میرے پیٹ دے اندر حمل ٹھہرے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لطف پاک آیا ہے، نبی دا خون آیا ہے، نبی دا جگر آیا ہے، نبی دی خوشبو آئی ہے، میرے جسم دے وچوں خوشبواں آندیاں نے۔ فرماندیاں نے میں خوشی دے اوتے جاندیاں، غمی دے اوتے جاندیاں، میرے نال دیاں تا پوچھدیاں نے نہیں خدیجہ اللہ نے تینوں مال بڑا دیتا ہے، دولت بڑی دیتی ہے، بڑی اعلیٰ تر خوشبو لاندی سے، لیکن انج دی خوشبو نہیں تینوں لگدی نظر آئی، انج دی خوشبو اسی کدی نہیں سنگی جس طرح ہن پہ سنگدی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نیسائیاں پوچھن والیوں میں جدوں دی محبوب دے گھر آیا میں خوشبو نہیں لایا، اس محبوب دیاں خوشبو نے، اس پسینے پاک دیاں خوشبو نے، جے میں کپڑے نبی دی دھوندیاں تاں بھی خوشبو آندیاں نے، نبی دا پسینہ میرے بدن مبارک نوں لگدا ہے، اودے وچ خوشبو آندیاں نے۔ پھر فرماندیاں نے میرے پہلے کھاواں دے وچوں بھی مینوں اولاد اللہ نے عطا کیتی، دوسرے کھاواں دے وچوں بھی مینوں اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے، لیکن جدوں دی محبوب دے گھر آئیاں، نبیاں دے سردار دے گھر آئیاں، جدوں دا لطف پاک میرے رحم دے اندر آیا وے، جدوں دا مینوں حمل ٹھہریا وے، میرے جسم وچ خوشبواں آندیاں نے، میں آپ حیران ہوندیاں اے خوشبواں کوئی عام نہیں، اے جنت دیاں خوشبواں آندیاں نے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے نیسائیاں نحن خوشبواں نہیں لاندی، پوچھی دیا نے تیرے کولوں مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، کتھوں خوشبواں لے کے آئی ہے؟ فرماندیاں نے پوچھن والیوں میں پہلا تعجب جسا، پہلے خامد کولوں گیا عمل ٹھہریا کہ خوشبواں نہیں آیا، پھر دوسرے خامد کولوں گیا عمل ٹھہریا کہ خوشبواں نہیں آیا، جدوں میں سونے محبوب دے گھر آئی عمل ٹھہریا وے، میرے جسم میں تو خوشبواں آندیاں نے، مینوں پتہ چلیا وے میرا کمال نہیں، یہ آمنہ دے لال دا کمال ہے، یہ آمنہ دے لال دا کمال ہے۔ مسلمانوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے وقت گزرتا گیا ہے، وقت آ گیا وے، اللہ نے سانوں بیٹی عطا کر دیتی، اللہ نے بیٹی عطا کر دیتی۔ فرماندیاں نے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیٹی کی ولادت بشہادت ہوئی ہے، میرے نبی کی پہلی بیٹی، میرے نبی کی پہلی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ دی بڑی بہن ماں دے درجے تے ہوندی ہے، ماں دے مقام تے ہوندی ہے، بی بی فاطمہ دا کتنا مقام ہے تے او بڑی بہن دا کی مقام ہوئے گا، کی عالم ہوئے گا۔ مسلمانوں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میرے نبی دی بیٹی دی جدوں ولادت بشہادت ہوئی ہے، سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی ولادت بشہادت ہوئی ہے، میرے نبی خوش ہو کے عرض کرتے یا اللہ تیرا شکر ہے، رحمت والے نبی نو رحمت عطا کر دیتی، رحمت والے نبی
نہیں جب ولادت کا سعادت حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی بیٹی سارا گھر روشن ہو گیا سیدہ خدیجہ کبریٰ فرماتی نے میرا پہلے خامد جو بھی اولاد ہوئے دوسرے خامد جو بھی اولاد ہوئے لیکن عجیب تر عالم ویکھیا منظر ویکھیا میرا گھر سارا روشن ہو گیا روشن کیوں نہ ہوگا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری سارے ملتے پڑھ لو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا کچھ زبانہ خاموش نے بولا وہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نور تیرا سب گھرانہ نور کا حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مسلمانوں میرا گھر جب روشن ہو گیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبیاں کے نبی رسولاں کے رسول امام الانبیاء خاتم الانبیاء آئے آپ فرماتے ہیں خدیجہ تیرے کمرے کے وچوں بڑی خوشبو آندیاں نکلدیاں نے نال روشنائی پئی آوندی ہے حضرت ام المؤمنین خوش ہو کے عرض کردی ہے پتا یا رسول اللہ اللہ نے رحمت والی بیٹی عطا کر چھڑی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لوہا کے مبارک والی شان اور شفقت والی زبان مبارک دے وچوں مٹھاس والی زبان دے وچوں میں جنت وچ اتنا مٹھاس کوئی نہیں جتنا محمد اللہ مبارک دے وچ مٹھاس اللہ نے رکھی ہے مٹھاس والی شان و شفقت محبوب اللہ مبارک اپنے کرتی دیتی ہے بیٹی نوں رحمت والی بیٹی نوں کہ شانہ والی وہ بیٹی ہے مسلمانوں آج مسلمان ذکر نہیں کرتے نبی کے بیٹیاں کا ذکر نہیں کرتے صرف ایک کا ذکر کرتے ہیں میں ڈرنا نہ اللہ کے بندوں کا رب ہدایت عطا کرے کہ میں سیدہ فاطمہ کی پیاری نبی نوں میرے نبی نوں تین بیٹیاں میں پیاریاں نے اولاد ساری پیاری ہوندی ہے بیٹی ہوئے چاہے بیٹا ہوئے اولاد پیاری ہوندی ہے ایک تواڈی تے میری اولاد نہیں تے امام الانبیاء کی اولاد ہے ایک وقت سے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میرے بدن مبارک میں چاہیے تے خوشبو میرے جسم وچ ہوندیاں نے ولادت برسادت ہوئی تے کمرہ روشن ہو گیا تے خوشبو بھی آندی ہے جنتیاں ہو رہا کہ مینوں کچھ خبری دے دیاں نے مبارک باد دے نے خدیجہ تے مبارک ہوے اللہ نے رحمت والی بیٹی عطا کر چھڈی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بیٹی رحمت والی جو اللہ نے عطا کی تھی میرے نبی نے دعا مبارک دی گڑتی دی جن امام الانبیاء گڑتی دے اوندا کی مقام تے اعلی ہوئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی جناب سیدہ خدیجہ کبریٰ کو اپنی بیٹی پھڑی میرے نبی نے پیشانی چومی قربان جاوی ابھی آپ سبحان اللہ میرے نبی نے سیدہ طیبہ طاہرہ بدا زائدہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی چومی ہونٹ چومے منہ چومیا میرے نبی نے پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے مبارک کے نال لایا ہے کیونکہ رحمت والے نبی نو اللہ نے رحمت والی بیٹی عطا کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا رب دا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ میں نے سونی بیٹی عطا کی تھی سونی کیوں نہ ہوندی تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور
سینہ مبارک بنایا وے اسی اپنی بیٹی نو سینے نال لاویے سانو ٹھنڈ محسوس ہوندی ہے کہ رحمت والا نبی جدو لاوے رحمت والا نبی جدو لاوے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے نے پسندیدہ بندے گزرے نے صحابی رسول نے تابعی رسول نے بڑا مقام ملیا وے ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیالے دے وچ پانی پیتا تھوڑا جہا بچا کے رکھ دیتا وے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آ کے وہ پانی پیالے والا پی لیا میرے نبی نے فرمایا میرا پانی کتے وے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتے ہیں سونیا بچہ او حضرت امام حسن بصری نے پی لیا وے میرے نبی نے فرمایا میرے رب محمد کی قسم ہے جب قبضے قدرت وچ محمد کی جان ہے انہیں محمد کا علم پی لیا ہے جڑا جھوٹا پانی پیوے وہ ولایت دے امام بنے وہ ولی بنے وہ صحابی بنے وہ تابعی بنے اونے اندے سینے دے وچ علم دا خزانہ آ جاوے تے جنوں نبی گڑتی دے سینے لاوے اوندا کی مقام ہوئے گا حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی بیٹی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کبھی کدیاں دے اوپر اٹھاندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی مبارک نال کبھی کھیڈ دیے کبھی زلف مبارک دے رب نے فرمایا واللیل اذا سجا سونے تیرے زلف امری دی قسم ہے انہاں زلف مبارک دے نال کبھی کھیڈ دیے کبھی داڑھی مبارک دے نال کھیڈ دیے کبھی کتو ہاتھ چہرہ تک دیے جب رب نے فرمایا سونا تیرے چمک دے چہرے دی قسم ہے والنجم اذا هوى اور چمک دے ستارے دی قسم ہے کبھی کتو ہاتھ چہرہ تک دیے کبھی داڑھی مبارک دے نال کھیڈ دیے کبھی میرے نبی دے کنیا دے اوپر بن دیے کبھی میرے نبی اپنے سینے دے تے شوق دے اوتے لٹا لیندے نے میرے نبی نماز پڑھتے ہیں میرے نبی دی مہر نبوت دے اوتے بیٹھ جاندی ہے پشت مبارک دے اوتے بیٹھ جاندی ہے میرے نبی بڑا بیٹیاں دے نال پیار کردے نے مسلمانوں وقت گزرتا آیا ہے بیٹی تھوڑا جہا بڑی ہوئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال عمر مبارک ہو گئی ہے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت کو فرمایا ہے تو کافر لوگ دشمن ہو گئے اپنے دشمن ہو گئے پرائے بھی دشمن ہو گئے سجن جڑے سن ہو گئے دشمن ہو گئے رشتہ دار بھی دشمن ہو گئے میرے نبی نے حضرت خدیجہ کو مغرا دے کہنے دے اوتے انہاں دی بہن دے حضرت حالا دے وچ انہاں دا بیٹا سی جنوں ابو العاص کہندے نے حضرت ابو العاص حضرت حالا دا بیٹا یعنی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ دی ایک بہن سی ان دا نام سی حضرت حالا اس حالا دے بیٹے دے نام سی ابو العاص اس ابو العاص دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کا نکاح کر دیتا سی انہاں دے نال نکاح کر کے ساتھی جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تے کافر لوگ دشمن بن گئے حضرت رقیہ کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ دے نال فرمایا اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ دے نال نکاح فرمایا گیا ہجے رخصتی نہیں ہوئی سی انہاں نے ابو لہب اپنے بیٹے کو آخر لگا کہ بیٹیاں کا دکھ بڑا ہوندا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا رسالت کا اعلان فرمایا انہاں نو جس طریقے نال ہو سکتا ہے دکھ پہنچاؤ تکلیف پہنچاؤ اولاد والے ہو بیٹیاں دا دکھ سیاہ نہیں جانا بندے کو تے بیٹیاں تو ماں باپ دا دکھ نہیں سیاہ جانا سب تو بڑا دکھ ہوندا ہے بیٹی جدوں رو کے آوے تے تکلیف پہنچے بندہ آندا یا اللہ زمین بات پھٹے زمین کھل جاوے میں دفن ہو جاواں پر بیٹی نو روتا نہ دیکھاں تے بیٹی جدوں اپنے ماں تے باپ نو ویکھدی ہے کہ یا اللہ میری جان لینا مینوں تکلیف دے دے میرے ماں تے باپ نو کچھ نہ ہوے اولاد والے ابو لہب نے اپنے عتبہ تے عتیبہ اپنے بیٹیاں نو آکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹیاں نو طلاق دے دو تاکہ انہاں نو تکلیف پہنچے تھی طلاق والی عورت نو کافراں دا رواج سی انہاں نو حقیر سمجھا جاندا سی
بالکل انہاں دی قدر نہیں سی، قیمت نہیں سی، جنگل چھڈ دتا جاندا سی، درندے کھا جاندے سن. لیکن اللہ نے وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین نبی بنا کے جو بھیجا ہے نا، اللہ نے رحمت والا نبی بھیجا کہ پتہ چلیا ماں دے قدمہ تھلے اللہ نے جنت رکھی ہوئی تے بیٹی اللہ دی رحمت ہے تے اپنی بیوی ایک اپنے خامن کی عزت ہوندی. مقام دسیا حضور علیہ السلام کی بیٹیاں جب طلاق ہوئی، بیٹیاں غمگین کے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی غمگین ہوئے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ نے ایک معاملہ ساڈے نال کیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا خدیجہ صبر کر، اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہے. ان اللہ مع الصابرین، میرا رب صبر کرنے والیاں دے نال ہے. تے سارے کافر جمع ہو کے ابو لاس کے کول گئے نے. ابو لہب بھی کیا ہے، آندا ہے کہ میں دو بیٹیاں میرے بیٹیاں دے نال نکاح سی، انہوں نے طلاق دے دیتی ہے، تو بھی نبی دی بیٹی کو طلاق دے دے تاکہ انہوں نے تکلیف پہنچے، انہوں نے غم پہنچے، انہوں نے دل کی چوٹ بجے. اس گل تو پروگرام تو مڑ جاویں کہ میں اللہ کا رسول آ کے رسالت کا اعلان نہ کریں، توحید کا اعلان نہ کریں. لیکن اللہ کے نبی نو اللہ نے رسالت عطا کی تھی، نبوت عطا کی تھی، خاتم النبیین نبی بنا کے بھیجا. انہوں نے اللہ کی توحید کا اعلان کرنے واسطے آئے نے کہ اپنا مقصد پورا کرتے رہے نے، اپنی رسالت کا اعلان کرتے رہے نے. ابو لاس کے کول جدو گئے نے کافر سارے جمع ہو کے آندے نے ابو عاص قریش کی جس بچی جو تے تو ہاتھ رکھ تیرے نام کا نکاح کر دے دیا. پر ایک ساری گل مان، اس حضرت زینب نے حضور علیہ السلام کی بیٹی نو طلاق دے دے. ابو لاس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں حج کلمہ نہیں پڑھیا، حج کلمہ نہیں پڑھیا، لیکن ظالمو اپنی بیٹیاں کا دکھ سیاہ نہیں جاتا. تسی دو بیٹیاں نبی نے طلاق دیتی ہے، اس نبی کا کیا عالم ہوئے گا، اس نبی کے دل دے تے کنی چوٹ لگی ہوئے گی. سانو کام پہنچے، تکلیف پہنچے، سارے سنگی ساتھی سجن آمدے نے یار صبر کر اللہ اجر عطا کرے گا، یار کوئی نہیں غم نہ کر. کوئی 100 دلاسا دینے والے ہوندے نے لیکن سونا محبوب کلا ہی ہے، کوئی دلاسا دینے والا نہیں. اپنے دشمن بن گئے نے. اس نبی علیہ السلام کے دل کی کی تکلیف ہوے گی، اس نبی کے دل دے اوتے کی گزری ہوے گی. اج کسی دی بیٹی دکھی ہوے، غمی ہوے، انسان کو سیاہ نہیں جاتا، برداشت نہیں ہوتا. جس نبی علیہ السلام کے دو بیٹے نے طلاق دی ہوئی. ابو لاس کہتا ہے کافرو ظالمو اگے بڑا بڑا دکھ تسی نبی علیہ السلام کو پہنچایا ہوئے، کدی رستے تے کڈے بچھائے، کدی اوجریاں سٹیاں، کدی کوڑے سٹیے، کدی پتھر مارے، کدی انہاں دے چہرے مبارک تے تھکاں سٹیاں، کدی بک پر کر کے تے مٹی سٹی، مختلف طریقے دے ظلم تے شدت کیتے نے تسی. لیکن اس نبی دا اخلاق دیکھو، کڈی بددعا بھی نہیں کیتی، کسی نو گال بھی نہیں کٹی. پھر بھی لوگ کہتے ہیں صادق الامین ہے، سچا بھی ہے تے امین بھی ہے، سچا بھی ہے، امانتہ بھی رکھتے ہیں لوگ لیکن ظلم بھی کرتے ہیں. میرے نبی نے کبھی بات خلافی بھی نہیں کی تھی، کسی نے بددعا بھی نہیں کی تھی، کسی نے تکلیف بھی نہیں پہنچے. حتیٰ کہ عتبہ اور بیگا بدبخت ظالم آ کے میرے نبی کے نال جھگڑن لگ گئے. میرے نبی کا قمیض مبارک پھاڑ دیتا. جب پھاڑ دیتا میرے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ اپنے کتیاں دے وچوں ایک کتا بھیج جڑا ابو لہب دے بیٹے نوں ذلیل تے خوار تے کھا جاوے. لیکن وہ اس بدبخت بیگا نوں کتیاں نے پھر کھاتا سی، جنگل دے جانوراں شیراں نے کھاتا سی، کیونکہ نبی دے الفاظ نکلے سی. ابو لاس دے کول گئے، ابو لاس کہندا ہے ٹھیک ہے اگر مینوں سونی تے سیدہ زینب ورگی سونی تے نیک تہجد گزار نمازن تے عزت کرن والی طیب تے طاہر تے پاک انج دی بیٹی مینوں لب دے قریش چو تے پھر میں طلاق دے دینا. قریشاں دے سارے تے منہ تھلے ہو گئے نے کافراں دے کہ یار انج دی سونی سانو قریش چو کتھوں لبھی ہے، کیونکہ نبی دا خاندان نبی دی بیٹی جو سی، نبی دی بیٹی جو سی. پھر ابو لاس کہتا ہے اگر بیٹی نہیں لبھی میرے شورے ورگا محمد شورا لب کے دیکھو، انج دا شورا لب کے دیکھو پھر میں تواڈے گل من لینا وا. سارے قریشیاں دے منہ بند ہو گئے، کافراں ظالماں دے
آندے نے نہ انج محمد ورگا سانو جوان لبنا ہے تے نہ بیٹی طیب طاہر نیک لبنی ہے، کیونکہ رب نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اے نور تیرا سب گرانا نور کا، بہت آس کے نوے یہ نہیں سونی تجرب پہ طاہر عبادت گزار ہو گئے۔ رب العالمین خود فرمانے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ سونیا او وقت یاد کرو، او ویلا یاد کرو، تواڈیاں بیٹیاں بھی تواڈے گھر والے بھی اللہ دے قرآن کی تلاوت کردے نے، حکمت والے قرآن دی آیاتاں پڑھدیاں نے، اللہ دے پاک کلام کی تلاوت کردے نے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، رب العالمین فرمانے میں قریب تو قریب چیز دی خبر رکھتا ہوں، میں دیکھا گیا سنتا گیا، میں اشارہ دے قریب گیا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، جب ابو لاش کہندے نے او ظالمو تسی آندے کہ قریشی بچی جیڑی اللہ دے وچ آتے نے میں نبی دی بیٹی نوں طلاق نہیں دینا چاہتا، انج دی سونی نہیں لگڑی، انج دی عزت کرن تے احترام والی نہیں لگڑی، انج دی امن تے سکون تے حلم تے پیار والی نہیں لگڑی، انج دی عبادت گزار نہیں لگڑی، انج دی برکت والی مینوں بیوی نہیں لگڑی۔ تے نہ ہی میں کائنات دے بڑے بڑے لوگ ویکھے نے، بڑے بڑے حسین ویکھے نے، پر محمد ورگا سونا نہیں ویکھیا۔ اللہ نے مینوں سونا محمد عطا کیتا وے، نبیاں دا سردار عطا کیتا وے، انج دا سونا محمد ورگا سونا کتوں لگے گا؟ آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوے گا؟ آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا، آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوے گا؟ سارے زبانہ ہلا لو، سارے زبانہ اے ذریعہ نجات بن جان گیا، گواہی دین گیا، اے بھی سونے نبی دا ذکر کرتے آ رہے ہیں۔ آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوے گا، آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا؟ حجر شجر جڑ دین سلامیہ، میری جس سونے کرن کلامیہ، اس بے مثال جیاں کون ہوے گا، آمنا دے لال جیاں کون ہوے گا؟ ابو لاش کہندے نے ظالمو انج دا سونا دن لکھاؤ، ٹھیکو دکھاندے۔ اللہ نے فرمایا میں تو محمد بنا کے کلامی توڑ دیتا ہے، میں تو محمد بنا کے خود قسمہ اٹھانے بددعا سونے تیرے چمک دے چہرے کی قسمیں کافر قد وقت ظالموں کھلے کر کے اکھاں نیلیاں کر کے واپس آ گئے، لیکن طرح طرح دے ظلم کرتے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مکہ پاک تو مدینہ پاک ہجرت کر کے جدو آئے مسلمانوں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بنت زائدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا انتظار دے وچ نے، کدو میرے ابا جی مینوں بلان گے، کدو میرا پاپا مینوں بلائے گا، میں مدینے دے وچ جاواں گے۔ مسلمانوں جبل بدر ہوئے، بدر دے میدان دے وچ ابو العاص بھی کافراں دے نال آئے نے، بعد وچ مسلمان ہو گئے سن، اس وقت بدر دے میدان دے وچ آئے نے، بدر دے وچ قیدیاں دے نال قیدی ہو گئے نے، قیدی جدو ہو گئے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا اپنا فدیہ دے کے پیسے تے سامان دے کے چلے جاؤ، واپس جا سکتے ہو۔ ابو العاص کے کولوں کوئی چیز کوئی نہیں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام نے بیٹی دے کول ایک ہار سونے لائے جڑا انہاں نوں جہیز دے سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیتا سی، ماں نے تحفہ عطا کیتا سی، ماں نے ایک نشانی دیتی سی، ماں بھی دنیا تو چلے گئے وہ سانپ کے رکھیا جاوے، لیکن
یا رسول اللہ اسی تانوں غمگین پہ دے دیا پریشان پہ دے دیا میرے نبی رونے لگ گئے فرمایا میرے سیاپا میرے خدیجہ کبریٰ کی یاد آ گئی لوگ مینوں پتھر مارتے سن خدیجہ کبریٰ مینوں پٹیا کرتی سی لوگ مینوں گالاں کڈدے سن میرے تے ظلم کردے سن مینوں تسلیاں دیندی سی کوئی تسلی دین والا اس وقت نہیں سی مشکل رقبے دے وچ جڑا ساتھی ہوے پوری زندگی بھول نہیں سکدا وہ مشکل وقت دی ساتھی سی لیکن ہار آیا ہے میری بیٹی حضرت سیدہ زینب مجاہد دے وچ دیتا جی صحابہ جب میرے نبی فرماتے ہیں میرے غلامو اگر ٹھنڈے دل دے نال رحمت دل دے نال چاہتے ہو میں یہ ہار بھی واپس کر دینا یہ ہار مینوں معاف کر دیو یہ واپس کر دینا ابو العاص نو بھی آزاد کر دینا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدو بھیجا ادھر حضور نے فرمایا کہ یہ ہار بھی واپس کر دے ابو العاص نے فرماتے نے ایک وعدہ تم کر جدو مکے پاک دے وچ جاویں تے پھر میری بیٹی سیدہ زینب کو واپس بھیج دیں گے میں محمد کا دل نہیں لگتا کیونکہ میری اولاد ہے میری بیٹی میرا جگر ہے میرا خون ہے اگر لوگوں نے مکے دے وچ ظلم کر کے مینوں کٹ دیتا ہے تے میرے بچیاں دا کی حال کرتے ہون گے وہ بیچارے اوتھے گلیاں نے تے ظالم ظلم کرتے ہون گے میری بیٹی نو میری اکھاں دی ٹھنڈا کر مدینے ول بھیج دینی ابو العاص کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا کے واپس بھیج دوں گا ابو العاص جدو گئے جا کے پیغام دیتا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی بیٹی کہ تواڈے بابا جی مدینے ول تانوں پہ بلاندے نے سیدہ زینب فوراً اٹھ کے تے ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا فرمایا کسے دا میں آٹا دینا ہوے تے میں کولوں لیندا ہوں کسے دے میں جاؤ دینے ہوے میرے کولوں لیندا ہوے کسے دی سوئی دینی ہوے کسے دا تازہ دینا ہوے کسے دی روح دینی ہوے کوئی چیز میں دینی ہوے لیندا ہوے اے نہ ہوے میں چلی جاواں بابے کو لوگ آکھن گے مکے دے کافر عورتاں آکھن گیاں کہ نبی دی بیٹی سی ساڈا حق کھا گئی ہے میں کسے دا حق کھانا نہیں چاہتی کیونکہ نبی دی میں بیٹی ہاں کسے دا حق کھا کے نہیں جانا چاہتی سیدہ زینب مکے دے دریالے لے جا رہی ایک گھر دے وچ آگ لا کے کہندے جی میرے سنے دیو میرے تے تواڈے نال معاملہ سی کسے دا آٹا دینا ہوئے کسے دی سوئی دینی ہوئے کسے دا چرخا دینا ہوئے کسے دی مزدوری دینی ہوئے کسے دے دعوت دینا ہوئے کسے دا ستو دینا ہوئے آگے سیدہ زینب کو لے لو بعد چے گزرا کے سیدہ سدا حق کھا کے چلی گئی ہے کیونکہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے اور بھی وقت آیا ہے ایک نبی علیہ السلام دروازہ کھٹکایا ہے من تکلم باب کون ہے دروازہ کھٹکانے والا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا نبی کا نبی سردار آیا رسول کا رسول آیا حضرت سیدہ زینب رو کے عرض کرتی ہے بابا پہلے اپنی کملی مبارک میرے والد دیوار دے اوپر سٹ دیو اپنی چادر مبارک مینوں دے دیو پھر میں دروازہ کھولاں گی میرے نبی علیہ السلام نے یا المزمل والی یا المدثر والی جب اللہ نے فرمایا وسیات کا بطہیر ایک پاک چادر جو میرے نبی نے دیوار کے اوپر سٹیے حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی نے بیٹی نے اپنے اوپر اوڑھ لئے پھر دروازہ کھولیا میرے نبی نے فرمایا بیٹی کی وجہ سے پہلا دروازہ نہیں کھولیا چادر کیوں منگیے بیٹی نے ہاتھ جوڑ کر کہتی بابا میرے کو کوئی چیز نہیں سی اپنے جسم نو میں ڈھمب دینی تے دروازہ کھول دینی میں اس وجہ کو التجا کی عرض کی کہ میں چادر دے دو اپنے جسم نو ڈھمب لاواں پردہ کر لاواں پھر اپنے بابے اندر بلا لاواں او بھی سیدہ زینب دے وقت آیا ہے او بھی وقت آیا ہے مسلمانوں 3 سال جیل دی کٹی شیخ ابی طالب دی میرے نبی نے اور نبی کے گھرانے نے 3 سال صحابہ نے جیل کٹی ہے 3 سال شیخ ابی طالب دی اساں جیل چالیے
سانو روٹی بھی ملتی ہے، پانی بھی ملتا ہے، جڑا بھی سالونا ہوتا ہے میرے نبی نو نہ کھانا ملے نہ پانی ملے تے پیسیاں نال کوئی چیز نہیں ملے، بالکل پیسیاں نال بھی نہیں ملے، کرفیو لگ گیا سی جس نال کشمیر دے وچ لگیا ہوا ہے۔ اللہ پاک انہاں تے آسانیاں پیدا فرماوے، اللہ پاک انہاں نو ظالماں دے ظلم تو بچاوے، اللہ پاک انہاں نو آسانیاں پیدا فرماوے اور ملک کشمیر آزاد فرماوے۔ شہر ابی طالب دی جیل دے وچ کافر لوگاں نے بیعت کیتا کہ مسلماناں دے نال گل بھی نہیں کرنی، کوئی چیز پیسیاں نال بھی نہیں دینی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا تو جا چکیا سا۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر مبارک تقریباً 3 سال سی، 3 سال کی سی، 3 سال کی چھوٹی جی بچی ہوندی تھی۔ وہ بھی جیل کے اندر، میرے نبی کی جیل کے اندر، حضرت سیدہ بی بی زینب بھی رضی اللہ تعالی عنہا جیل کے اندر، حضرت رقیہ بھی، حضرت ام کلثوم بھی، میرے نبی کے 4 بیٹیاں جیل کے اندر ہیں۔ ماں کوئی نہیں، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی بہن نے سارے بیٹیاں نو اپنے پیراں نو سینے دے نال لاندیاں نے، کیونکہ بڑی جڑی بہن ہوندی ماں دی جگہ ہوندی ہے۔ آندے بی بی فاطمہ زہرا دی بڑی شان ہے، میں ہاں بڑی شان ہے، پر ان دی بڑی بہن دی شان کی اعلیٰ ہوئے گا۔ ان کا ذکر بھی کیتا کرو، وہ بھی نبی کی بیٹی جنہوں حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سینے دے نال لایا چھوٹیاں بہناں نو، اور 3 سال مسلمانوں کافراں نے کھان پین کی کوئی چیز نہیں دیتی۔ میرے نبی ماذا بسر کے اکھاں دے وچوں آنسو آندے سن، انج اپنے پلو اج کے نہ جھولے ایویں پہاڑاں دے کول انج کٹ کے نہ پھردے سن، پہاڑاں دے اوتوں ہوا دے نال درختاں دے پتے آندے سن جھولے دے وچ، میرے نبی انج کر کے بیٹھ جاندے سن، میرے بیٹیو سکے پتے کھا کے گزارا کرو، پر رب کا شکر ادا کرو، صبر کا دامن نہ چھڈو، ان اللہ مع الصابرین، میرے رب صبر کرنے والے ہیں۔ میرے نبی نے جتنا میرے نبی کے خاندان دے اوپر مشقت اور امتحان آئے جس نے نبی کے خاندان دے دین دیا، کیوں یاد نے دیکھو جی مشکل کو چار سن تے اپنی مشکل اپنے کربلا دے وچ حضرت علی پاک مشکل کو شاد ہوئے ہیں تے پھر انہوں نے بچا لیندے، اس مشکل میں انہوں نے مشکل ہی نہیں سمجھا۔ علماء نے ایک نقطہ بیان کیتا ہے، فرمایا دیکھو کہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک انہوں کی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرماوے، انہوں نے ایک نقطہ بیان کیتا ہے، فرمایا دیکھو کیونکہ سید زادے سن، سید کی اولاد سن، انہوں نے فرمایا دیکھو یہ نافر میں سارے جسم نو کھرک دے، جتھے بھی کھراک ہوئے یہ ناخن کھرک دے، کدی ناخناں تے بھی کھراک ہوئی ہے کوئی نہیں ہوئی، کدی ناخناں نو کھرکاں دے اوتے ناخنوں دی لوڑ نہیں پئی، ناخن سارے جسم میں کھرک دے، پر ناخن تے کدی کھراک ہوئی ہی نہیں۔ تے مشکل کشا سارے نے مشکل حل کرتے ہیں، انہاں تے کدی مشکل آئی ہی نہیں، انہاں نے کربلا دی مشکل نو مشکل ہی نہیں سمجھا، انہاں تے پیدا ہوئے نے ولادت فسادت ہوئی ہے تے امتحان دے وچ آئے ہیں۔ 3 سال دی عمر مبارک تے دیکھو جیل دے اندر، ابا بھی جیل وچ، پینا بھی جیل دے وچ، ماں قبر دے وچ چلی گئی ہے تے مسلمان جڑے سن چند لوگ وہ بھی اس قید دے وچ نے۔ مسلمانوں سیرت دی کتاباں چلدا ہے کھجوروں تے کٹھیاں کھاندے سن، پھر چٹی دے تسمے تک کھاتے ہیں، چٹیاں دے تسمے تک کھاتے ہیں، اونٹ دیا کھلڑیاں سکیاں چبا چبا کے گزارا کیتا ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزریا ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا تینے بہناں نو اپنے سینے تے نال لاندیاں نے، میرے بہناں میں کبھی مانگی ہوں تہاڈی بڑی بہن بھی، جب باپ بیٹیاں نے باپ بھی گرفتار ہے، مطلب ظلم دے وچ جیل دے اندر ہے، مسلمان بھی جیل دے وچ نے، سکے پتے کھا کے گزارا کرتے پے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو لاس جدو مکے دے وچ جاویں تے میری بیٹی سیدہ زینب نوں واپس بھیج دے، کیونکہ بچپن تو ہی لے کے انہاں تے ظلم کیا ہوندا ہے، میرے تے بھی ظلم تے شدت کیا ہوندا ہے۔ او بیٹیاں ہوندیاں نے، مکے دے کافر لوکاں نے سن لیا ہے کہ سیدہ گل پہ کرتی ہے کہ میں بابے ود جانا ہے تے جنہاں نے میرے کو کوئی چیز حق لینا ہوگی تے لے لو، تے کافراں نے ظالماں نے مشورہ کیتا کہ سیدہ زینب کو گرفتار کر لو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں چھڑان آن گے، پھر انہوں نے
تکلیف دے گے، کیونکہ بیٹی نو تے چھڈان آن گے، بیٹی تے دکھ نہیں سہ سکن گے۔ حضرت بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص نے اجازت دے دی تھی خامد نے تے نال کنانا اپنا برا بھیجا حضرت بی بی زینب دا دیور کہ تو جا کے کچھ دور تک چھڈا۔ اگوں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کا غلام آن لیا ہے، وہ غلام لے کے جائے گا۔ ایک انصاری اور بھی صحابی آن لیا ہے۔ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ مکے تے کولوں جدوں لنگر لگے نے گلیاں دے وچوں ایک ہبار نامی ظالم کافر اکٹھے ہو گئے، انہاں نے کہا حضرت سیدہ زینب کو گرفتار کرو، نبی دی بیٹی ہے، بیٹیاں دکھ دیکھ کے نبی تو برداشت نہیں ہونا تے وہ چھڈان آن گے ساڈے مکے دے وچ، اسی پھر انہاں نوں تکلیفاں دیواں گے، پھر اذیت دیواں گے، پھر اپنے بدلے لاواں گے بدر دے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ دے اوپر سوار ہوئے، کنانا دیور بھی نال ہے انہاں دی حفاظت واسطے۔ ظالم کافر نے گھیرا پایا، ہبار بدبخت نے انہیں تیر ماریا۔ حضرت سیدہ زینب کے پیٹ کے اندر بچہ سی حمل سی، وہ پیٹ کے اندر تیر کے تو لگا، بچہ بھی اس تیر کے زخم کے نال شہید ہو گیا کہ سیدہ زینب کے پیٹ کے وچوں باہر آ گیا۔ حضرت سیدہ زینب بھی اونٹنی نو تھلے آ گیا۔ مطلب یہ بھی ہے اذیت اور تکلیف ہے انہوں نے۔ ہن دیکھو سادہ کوئی ساری بیٹی ہے، ماں ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہے، ہسپتالوں کے جانے ہیں، بڑا آپریشن ہوتا ہے، حالانکہ آپ ہی کرواندے ہیں، حفاظت بھی ہوتی ہے، عزیز و اقارب بھی ہوندے نے، بڑے انہاں دے رحم دلی دے نال معاملات ہوندے نے، پیار و محبت نال ہوندے نے۔ اگر کسی نو اذیت پہنچے اس دن کوئی دکھ سنن والا ہوندا کونی سی سیدہ زینب دا، نبی دی بیٹی ہے، سارا نبی دا خاندان دکھاں دے وچ ساری زندگی گزار کے گیا تے ایویں رب نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نبی دے خاندان نو انج دا پاک کیتا ہے جے پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ پھر ابو امت نو درس دیتا ہے قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سونیا انہاں لوگاں نو فرما دو میں تواڈے کول اجرت نہیں منگدا، میرے اہل بیت دے نال محبت کریا کرو۔ جڑا اہل بیت کے نال محبت کرے گا رب بھی ان کے نال محبت کرے گا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جدو پیٹ مبارک کے وچوں بچہ بھی باہر آ گیا، شدت تے تکلیف کوئی حکیم تے نہیں سی، اوتھے علاج کرن والا بھی کوئی نہیں سی۔ کنانا اٹھ کے اپنا تیر نو کھڑا کیتا، آندا میں تواڈے نال جنگ کرنی ہے، تسی میرے جڑے پرجائی دے نال اے معاملہ کیتا ہے نبی دی بیٹی دے نال۔ ابو سفیان پھر آیا، اجے کلمہ نہیں پڑھا سی، لیکن جنہ نے میرے نبی دے خان دے نال ایک لمحہ بھی محبت کی ہے، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ ابو سفیان اجے کلمہ نہیں پڑھا سی، ابو سفیان نے کافراں نوں ڈک لیا تے حضرت سیدہ زینب نے سواری دے اوپر سوار کرا کے انہوں نے پھر روانہ کر دیتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا تو میرے نبی کی بیٹی کے نال ایک لمحے کی محبت کی تھی، میں تینوں اسلام کی دولت عطا کر دے ہوں۔ لیکن اللہ نے جدو مکہ پھٹا ہو جاوے ادو ابو سفیان نے بھی حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام بنیا، جنت کا وارث بن گیا، جنت کا حقدار بن گیا۔ صرف وہ لمحے کی محبت، ایک لمحے کی محبت جنہیں خاندان نبوت کے نال کیتی ہے، میرے نبی کے نال کیتی ہے، اللہ نے انہوں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا چل پیا ہے، جدو میں نے میرے نبی نے جدو حال دیکھا کہ میری بیٹی کا یہ حال ہے، مسلمانوں اولاد والے ٹھنڈے دل کے سینے تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ میرے نبی کا عالم کی ہوئے گا۔ بیٹی پیٹ مبارک زخم حمل ضائع ہو گیا، ظالمہ نے ظلم کر کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد زار البصر کے اکھاں وچوں آنسو آئے ہیں، صحابہ بھی رو رہے ہیں، میرے نبی بھی رو رہے ہیں، یا اللہ ان اللہ مع الصابرین، اسی پھر بھی صبر کر کے بیٹھے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ابو العاص کی کلمہ پڑھ کے مدینے پاک دے وچ آیا، مدینے دے وچ رہن لگ گیا۔ پھر اللہ نے اولاد عطا کی تھی، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا
میرے نبی کی نواسی ہے، نواسی وہ ہے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت علی پاک پریشان میں، حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا کہ میرے سر پہ تاج مجھے پریشان کیوں نہ ہوں، نبوت دے نال نبی دے نال میری رشتہ داری سی، اور نبی دی بیٹی میرے گھر دے اندر سی، نبی دا نور میرے گھر دے اندر سی، ہن رشتہ داری بھی ٹوٹ جائے گی، یہ جی نیک بیوی بھی نہیں لب رہی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اگر میرے ورگی نیک لبڑی، میرے ورگی عزت احترام کے مقام شان والی بیوی لبنا چاہتے ہو تو پھر میری پانچی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے بدن دے وچوں تیری حضرت امامہ پیدا ہوئی ہے، اونتے نال نکاح کر لینا، وہ جوان ہو چکی ہے، اونتے نال نکاح کر لینا۔ حضرت علی پاک نے انہاں دے نال پھر نکاح کیتا، حضرت سیدہ زینب فاطمہ کے بعد اللہ نے پھر ایک بیٹا عطا کیتا جس کا نام محمد سی، آپ سبحان اللہ۔ تے حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن دے وچوں دو بچے پیدا ہوئے، بیٹے ایک بیٹی، حضرت امامہ نبی کی نواسی۔ اللہ دے نبی بڑا اپنی نواسی دے نال پیار کرتے سن، صحابہ فرماندے سن اس ٹائم حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد کون سی، تے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹے جی بچیاں سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے سن تے خوش دل تے بیٹھ جاتے سن، پھر کبھی میرے نبی اپنے کندھیاں دے تے اٹھاندے سن کیونکہ نواسی سی، کدی ان کی پیشانی چومتے، کدی ان کا ہونٹ چومتے، کدی منہ چہرہ چومتے۔ ایک باری حبشہ دے وچوں ایک ہار آیا ہے، تحفہ آیا ہے، میرے نبی کول بیٹھ کے نا اپنے جھولی دے اندر رکھ کے بیٹھے نے، فرمایا اے ہار انہوں دینا ہے جی سب تو مینوں پیاری ہونی ہے، سب تو مینوں پیاری ہونی ہے۔ سارے ازواج بیٹھے نے، گھر والے انہاں دا خیال سی کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے نبی نوں پیار تے محبت بڑی ہے، اے سیدہ اما عائشہ نوں دین گے، اپنے دل دے اندر خیال سی۔ لیکن بیٹھیا ایک نکر دے وچ بچیاں دا کم ہوندا کھیڈنا، تے بچے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی دی نواسی دے نکر دے وچ بیٹھ کے کھیڈن دے، تے بچیاں دا کم ہوندا مٹی سر تے چھٹی پہنے تے منہ دے وچ بھی چھٹی پہنے، تے ایسے حالات دے وچ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی امامہ تے حضرت سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی دوڑ کی گود دے وچ میرے نبی نے چہرہ صاف کیتا، زلفاں صاف کیتیاں، بال صاف کیتے، چہرہ چومیا، پھر میرے نبی نے اپنے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ، میرے رب نے فرمایا سونیا تواڈے ہاتھ نہیں اے رب دے ہاتھ، انہاں ہتھاں مبارک دے نال اے ہار مبارک انہاں دے گل دے وچ پا دیتا ہوئے۔ اج لوگ میرے نبی دی نواسی سیدہ امامہ دا ذکر نہیں کرتے، دسو میرے نبی نے اتنا محبت کی اساں اون دے نال محبت کیوں نہ کریے، ان دا ذکر کیوں نہ کریے۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کے تو واپس آئے، میرے نبی نے فرمایا میری ساری چارے بیٹیاں تو فضیلت والی بیٹی سیدہ زینب ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ نے میرے نبی نے فرمایا چارے بیٹیاں تو تینوں تو فضیلت والی افضل میری بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کیوں کہ جنہیں اسلام واسطے اتنا تکلیف مشقت اٹھائی ہے کہ لوگوں نے ظالموں نے تیر مار کے حمل بھی ضائع کر دیتا، سواری کو بھی گرا دیتا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت گزرتا گیا، آخری وقت آیا، میرے نبی نے فرمایا ام ایمن میرے نبی کی خدمت کرنے والی ماں بھی لگتی ہے، میرے نبی کی باپ کی بھی خدمت کرتی رہی ہے، میرے نبی کی اماں کی بھی خدمت کرتی رہی ہے۔ حضرت ام ایمن او خوش نصیب عورت، او خوش نصیب عورت ہے جنہیں میرے نبی کی ابے کی بھی خدمت کی تھی، میرے نبی کی اماں نے بھی خدمت کی تھی، سونے محبوب کی بھی کرتے رہے۔ میرے نبی جدو حضور علیہ السلام نے ایک دن فرمایا ام ایمن اگر چاہتی ہے نا کہ آزاد کر دیتے تو چلی جا اپنے گھر دے اندر، سونے تواڈے پردہ محمد مینوں کتنے لگنا کتنے لگنا ہے، تواڈے پردہ پیار کرن والا محبت کرن والا رحمت للعالمین نبی مینوں گھرانا کتنے لگنا ہے، میں اس گھر تو ہن جا نہیں سکتی، میرا اس گھر جو جنازہ ہی اٹھے گا۔ میں ساری زندگی تواڈے ابے دی خدمت کی، تواڈی اماں دی خدمت کی، میں مر جاواں گی، رب پوچھے گا میں ایمن کی کر کے آئی ہوں، عرض کراں گی یا اللہ سونے محبوب دے ابے دی خدمت کی ہے، اماں دی بھی کی ہے، تیرے محبوب دی خدمت کرتی رہی۔ میرے نبی نے فرمایا ام ایمن میری بیٹی سیدہ زینب کو غسل دو،
آخری وقت آیا، فرمایا غسل دو۔ سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی نال غسل دوایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں کفن دا محمد آپ انتظام کرتا ہوں، جیتے کفن دا نبی انتظام کرتا ہوں۔ سچیا بشبات اللہ تھکو نہ بس یہ تھوڑا کیا واقعہ ہے۔ حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی نے فرمایا کفن کا انتظام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتا ہوں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا میں کفن کا انتظام کرنا ماں۔ میرے نبی کے پیسے کوئی نہیں، نبی کے گھر میرے نبی نے فرمایا عائشہ پیسے ہے نہیں کہ دینار کے درہم میں نے سونیا کچھ کوئی نہیں۔ دوسری بیوی دے گھر گئی اب کی سونیا کچھ کوئی نہیں۔ میرے نبی کے کولو ایک کملی مبارک سی چادر مبارک بس یا پکا پکا پھر میرے رب نے فرمایا سونا جے لباس وڈے نال لگ گئے انہوں نے میں رب نے پاک کر دیا۔ یا المزمل یا المدثر والی اللہ نے قرآن کے شانہ بیان کی دیا۔ میرے نبی اپنی چادر مبارک پھر لے کے گئے، فرمایا میری بیٹی نو میں محمد دی چادر کفن پہنا دو۔ کدی خوش نصیب ہو نبی دی بیٹی ہے۔ اساں جانے ہاں کچھ لوگ آندے نے یار حاجی صاحب تسی چلے ہو ساڈا کپڑا لے جاؤ اینو زم زم دا پانی لے لا کے پھر لے آئے۔ کرنا کی ہے جی اینو کفن بنانا، یا جڑا احرام بنو نا انہوں واپس لے کے آئیو، یار انہوں کرنا کی ہے انہوں یار کفن بنانا ہے، اندے صدقے رب ساری بخشش فرما دے گا۔ جا یار انہوں مدینے تو گھما کے لے آئیو، مکہ پاک تو گھما کے لے آئیو، کرنا کی ہے یار انہوں کفن بنانا ہوئے تے جیدہ کفن نبی دی کالی کملی ہوئے انہوں کی عالم ہوگا، یا انہوں مزمل والی چادر ہوئے، یا المدثر والی کملی مبارک ہوئے، بس یا پتہ بطر والی اوپار چادر ہوئے انہوں کی عالم ہوگا۔ میرے نبی پھر حضور نے فرمایا 7 حافظ جنازے تے پچھو کھلوتے ہوئے میت بخشی جاندی ہے، ایک عالم دین با عمل کھلوتا ہوئے میت بخشی جاندی ہے۔ تے میرے نبی علیہ السلام اپنا کندھا مبارک دیتا سیدہ زینب کی منجی مبارک چوک کے جنت میں بخشی بنا رہے گی، جنہاں نے منجی نو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی منجی نو میرے نبی کندھا تے میں انہاں کی عالم ہوئے گا۔ قربان جائیے نبیاں دا نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء جیدی منجی نو جنازہ نو کندھا دے دے انہاں عالم کی ہوئے گا، ان دی شان کی ہوئے گا، ان دا مقام کی ہوئے گا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی منجی مبارک جنازے نو جنت کے بقیع دے وچ لے کے میرے نبی نے خود جنازہ پڑھایا، خود میرے نبی نے اپنی بیٹی بیٹی کا جنازہ پڑھایا، اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ میرے نبی نے پڑھایا کہ عام نہیں صرف کلا نبی نہیں امام الانبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبی جی بھی ہیں، یعنی کہ انہوں نے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اللہ نے صرف پڑھایا یا کہ محمد ہے سارے نبی بکھرے ہو جائے، منہ کائنات بکھری ہو جائے پر محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور نبی علیہ السلام جنازہ پڑھایا اپنی بڑی بیٹی حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا، جب جنازہ پڑھا لیا پھر فرمایا آپ قبر کے وچ میں محمد کو دفن کرا۔ میرے نبی نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ حرم ان ہتھاں دے نال ید اللہ فوق ایدیہم، جنوں رب نے اپنے ہاتھ رکھے نے وہ کہتے شان والے ہاتھ مبارک نے، میرے نبی نے ان ہاتھاں مبارک دے چوک کے قبر دے وچ رکھیا۔ ایک کملی مبارک ہے میرے نبی قبر دے وچ کی دفن میرے نبی بھی کر دے نے، میرے نبی علیہ السلام پھر قبر دے وچ رکھ کے قبر دے اوتے مٹی مبارک بھی قبر دے اوتے پائی، پھر میرے نبی کافی دیر روندے رہے، انہاں نے اپنے بیٹی واسطے دعائیں مغفرت کر رہے، یعنی کہ دعائیں مغفرت کرنا نبی کی سنت ہے۔ اپنی بیٹی حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے کافی دیر روندے رہے، میرے نبی بار بار فرماتے سن میری بیٹی بڑی فضیلت والی بیٹی سی، انہیں اسلام واسطے دکھ بڑے برداشت کیتے ہیں، انہیں تکلیفاں بڑی برداشت کیتے ہیں، انہیں اوپر کافروں نے ظلم بڑے کیتے ہیں، تھوڑا ظلم نہیں مسلمانوں کوئی دلاسا دین والا نہیں،
حوصلہ دین والا نہیں. مکے پاک تو جدو آن لگے نے تیر ظالمہ نے ماریا ہے، کوئی تھوڑا وقت نہیں سی، وہ تھوڑی مشقت نہیں سی، وہ تھوڑی تکلیف نہیں سی. پھر 3 سال کی جیل بھی کٹی، سکے پتے کھاتے، گٹھلیاں کھجوراں دے چبائیاں، اونٹاں دیاں چمنے کھاتے، ایک جتی دے تسمے کھا کھا کے گزارا کیتا. پھر بھی کافرہ نے معاف نہ کیتا. اندھی باری ظالمہ نے تیر مار کے حمل بھی ضائع کر دیتا، زخمی بھی کر کے بھیجا. میرے نبی نے دیکھا میری بیٹی فضیلت والی ہے، یا اللہ سے صبر کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرن والے دے نال. میرے رب نے فرمایا سونیا ان مع العسر یسرا، جڑا مقام تانوں عطا کیتا وے، پہلے مشقت آئیے پھر آسانی آئیے، جڑا میں تانوں اعزاز عظمت عطا کی ہے، کسی نبی نے نہیں عطا کی، کسی نبی کے خاندان نے بھی نہیں عطا کی. کیوں کہ میرے نبی کے خاندان کی جنت ہے. اسلام پہنچا کہ نبی کے خاندان کے صدقے پہنچا. اگر نبی کا خاندان قربانیاں نہ دے دیا، سانو پتہ ہی نہ ہوتا کہ محمد نے کلمہ کیا پڑھایا. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، نبوت کا خاندان اگر قربانیاں نہ دے گا، ساڑھے تک دین نہ پہنچا. سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، میرے نبی کے 6 نواسے، 4 نواسیاں. اے میرے نبی کے سارے پاک ہیں. میرے نبی کے 11 بیویاں، میرے نبی کے 2 لونڈیاں، اے بھی پاک ہیں. تے نبی کے صحابہ بھی پاک ہیں، تے سارے جنتی ہیں. اور میرے نبی کے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب اے چاہتا ہے سونیا انج دا تواڈے گھرانے نوں پاک کرے، جے پاک کرن دا حق ہوندا ہے. آمنہ دے لال جیاں کون ہوے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوے گا. آخری شعر آمنہ دے لال جیاں کون ہوے گا، اس بے مثال جیاں کون ہوے گا. حضرت شجر جنو دیوے سلامیاں، حضرت شجر جنو دیوے سلامیاں، نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں، نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں. اس کا کمال جیاں کون ہوے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوے گا، آمنہ دے لال جیاں کون ہوے گا. دعا کہ اللہ رب العزت ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.